السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل الہند اسلامک ٹیوب میں۔ ناظرین اکرام، تبلیغی جماعت کے متعلق ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں دعوت و تبلیغ کے متعلق ایک اہم واقعہ پڑھنے کو ملا، تو سوچا کہ آپ حضرات کی خدمت میں بھی اس اہم واقعے کو رکھ دیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، الہند اسلامک ٹیوب کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تبلیغی جماعت کے متعلق ایک بہت ہی زیادہ حیران کر دینے والا واقعہ، جس کو سن کر امید ہے کہ آپ حضرات بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ حضرات بھی انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کی عظمت کو اور علماء کی محبت کو اپنے سینے میں محسوس کریں گے۔ جی ناظرین، دراصل بات یہ ہے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا 1947 عیسوی میں، تقریباً آج سے 70 سال پہلے، تو ناظرین اکرام اس وقت دعوت و تبلیغ کا کام بنگلے والی مسجد حضرت نظام الدین سے شروع ہوا تھا، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ ناظرین، اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں تبلیغی جماعت کے متعلق بہت ضروری معلومات آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلوں۔ دعوت و تبلیغ کا یہ عظیم الشان کام اللہ تعالیٰ نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے لیا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی بھاری بھرکم نہیں تھے، بلکہ کمزور انسان تھے اور ایک بڑے عالیشان اور بہت ہی اعلیٰ نسب کے خاندان سے تعلق رکھنے والے عالم دین حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے والے، اور آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل اور آپ کے خاص خدام میں حضرت کا نام شامل ہوتا تھا۔ آخری عمر میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنے والے خادم خاص حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک دن ڈالا کہ امت کی اس تباہی و بربادی کو لے کر، جو امت کی اس وقت ذبح حالی ہے، گمراہی امت میں پائی جا رہی ہے، گناہوں میں امت مبتلا ہے، تو کیسے اس امت کو نکال کر گناہوں کے ماحول سے ایک پاکیزہ ماحول میں لے جایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت و تبلیغ کے کام کے اصولوں کی ترتیب حضرت جی کے دل میں ڈالی۔ تو اس طرح ناظرین اکرام دعوت و تبلیغ کا یہ کام شروع ہوا۔ الغرض بہت زیادہ گہری باتیں ہیں، میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں دعوت و تبلیغ کا کام کیسے شروع ہوا اور کیسے یہاں تک پہنچا، اس پر بھی ایک تفصیلی ویڈیو لے کر آؤں گا۔ آپ حضرات بھی میرے لیے دعا فرمائیں۔ ناظرین اکرام، آج میں جو بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا جا رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کے عنوان سے، جب ہندوستان آزاد ہوا سن 1947 عیسوی میں، پاکستان الگ بن گیا، تو اس وقت ملک کی پارلیمنٹ میں RSS تنظیم کے چند لوگوں نے نہرو جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان کے سامنے ایک پیشکش کی کہ ہمارے دلی میں جو بنگلے والی مسجد کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کے عنوان سے جو کام چل رہا ہے، اس تبلیغ کے بانیوں کا تعلق اور اس تبلیغ کے ذمہ دار جو اس وقت حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا کہ یہ لوگ بھی تحریک پاکستان کے علمبردار ہیں اور ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ پارلیمنٹ میں جب یہ بات پیش ہوئی تو نہرو جی سے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو بہت ہی زیادہ اہم بات ہے۔ ناظرین اکرام، تبلیغی جماعت کا کام ہندوستان میں جو اس وقت باقی ہے، اور اس ہندوستان کی برکت سے یہاں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے کام کو پوری دنیا میں چلایا ہے، اس کا ایک بہت بڑا ثمرہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، جب ہندوستان کی پارلیمنٹ میں RSS تنظیم کے چند لوگوں نے کہا کہ یہاں کے جو بنگلے والی مسجد کا جو کام ہے دعوت و تبلیغ کا، ان لوگوں کو یہاں سے ہندوستان سے نکال کر پاکستان بھیج دیا جائے، تو اتنا سننا تھا کہ نہرو جی سے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ کہا وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو ناظرین اکرام، جب اس طرح کی بات انہوں نے نہرو سے کہی تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کھڑے ہو کر کہا کہ نہرو جی، اور پوری پارلیمنٹ کو حضرت نے مخاطب کر کے کہا کہ نہرو جی، یہ لوگ جس دعوت و تبلیغ کے کام پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں وہ میرا اپنا کام ہے، میں اس کام کا ایک فرد ہوں اور وہ میرا کام ہے۔
تو ناظرین اتنا سننا تھا کہ بس مولانا آزاد کے ایک جملے نے پارلیمنٹ کو ہلا دیا. فوراً نہرو جی نے کھڑے ہو کر کہا کہ بس مولانا اب اس ملک میں کوئی اس دعوت کے کام پر پابندی نہیں لگا سکتا. نہرو جی نے بھری پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرد مومن کا ایک جملہ اس کام کو اس ملک میں اور اس ملک کے ذریعے پورے عالم میں قیامت تک جمانے کا ذریعہ بنا. اس لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹھی پر، یعنی جو حکومت سے بنگلہ ملا تھا، وہاں جب تک مولانا آزاد حیات رہے وہاں اہتمام سے ملنے جاتے تھے. تو ناظرین اکرام، اور اس جملے کے بعد حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم جو دعوت و تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں، حضرت نے فرمایا کہ جیسے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دعوت و تبلیغ کے جو کام ہو رہا ہے اس کا ثواب جیسے حضرت جی کو پہنچ رہا ہے، اسی طرح حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے ثواب پہنچ رہا ہے، اسی طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بھی جو انہوں نے ایک جملہ کہا اور جس کی وجہ سے کام پر پابندی لگنے سے ہٹ گئی اور الحمدللہ کام اب تک باقی ہے، امید ہے کہ صحیح اصولوں کے ساتھ یہ کام اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اصول کے ساتھ دعوت کے کام میں جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام، یہ ویڈیو اگر آپ حضرات کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر کے شیئر کریں اور ہمارے چینل الہند اسلامی ٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.